زیادہ بدتر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بات جو سمجھ میں آئی، جو انبیاء علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم صرف انسانوں کا خول اوپر رکھ کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا، مجھے کبھی کبھار خیال آتا ہے، میں نے ایک دن اپنے استاد مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مولانا 7 قسمیں کھائیں اللہ نے، 7 قسمیں کھائیں اللہ نے سورہ شمس کے اندر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ 6 قسمیں تو وقت کی کھائیں۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا یہ جو 7ویں قسم ہے یہ انسان کی جان کی قسم ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اور اس جان کے بنانے والے جلیل القدر رب کی قسم، جو اگلی بات کر رہا ہوں غور سے سن لے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، بلال بھائی اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، آپ کے ماں باپ کی قسم، کھانا جائز نہیں ہے، ہم سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کھا لیتے ہیں، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، ارے میں تجھے تیری جان کی قسم یار، تیز گاڑی نہ چلانا، تیز گاڑی نہ چلانا، بڑا زوردار ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو 7 قسمیں کھا کر اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے صحیح اور غلط کی پہچان اور سمجھ میں نے تیرے اندر الہام کی ہے۔ الہام سے مراد کہ ہم جب پیدا کیے گئے تھے تو اسی وقت چاہے ہم کسی بھی معاشرے کا حصہ کیوں نہ ہو، جیسے کہ ہر معاشرے میں جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے اور سچ اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ہر معاشرے میں بے ایمانی بری سمجھی جاتی ہے اور ایمانداری پسند کی جاتی ہے، جیسے ہر معاشرے میں قتل و غارت بری سمجھی جاتی ہے اور چوری بری سمجھی جاتی ہے اور ظلم برا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے وہ غیر مسلموں کا معاشرہ ہو۔ تو اللہ پاک فرما رہے کل مجھے یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کل مجھے یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، نہیں، اس بات کو الہام کیا میں نے تمہارے اندر، you have been programmed to be like this۔ جیسے ہم کوئی کمپیوٹر کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو ونڈوز ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہے الہام کیا میں نے تمہیں، اچھا یا اللہ پھر قد افلح من زکا، دیکھ تجھے تیرا نفس دیا ہے میں نے، اختیار دیا ہے، جس اختیار کا بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے، تجھے اختیار دیا ہے، تو اپنی جان کا استعمال جانتا ہے، ٹھیک ہے، اسی جان کو ماں باپ کی فرما برداری میں بھی تو استعمال کر سکتا ہے اور ان کی نافرمانی میں بھی تو استعمال کر سکتا ہے۔ جب شیطان نے اللہ سے کہا نا یا اللہ تو نے تو میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا کہ میں نافرمان بننا ہے، ہماری تو تقدیر ہی ایسی، تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا اس بات کا پتہ تجھے نافرمانی سے پہلے چلا کہ بعد میں؟ تو یہ اللہ نے مقدر نہیں کیا، مقدر اللہ نے کیا چیز کی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا مقدر کیا ہے، مقدر یہ ہے بات مانیں گے تو کامیاب کر دوں گا، یہ تقدیر کا حصہ ہے، نافرمانی کریں گے تو پکڑ کروں گا، یہ تقدیر کا حصہ ہے، اور اتنا اختیار دے دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، یہ سیدھا راستہ ہے چلنے کا، اما شاکرا و اما کفورا، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، راستہ تو یعنی یہ بات اس بات کا بھی جواز میں دی جا سکتی ہے، جیسے کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جنید بھائی وہ ایک غیر مسلم وہ سائبیریا کے جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، پیدا ہوا کسی غیر مسلم کے گھر پہ اور اب اس تک دین نہیں پہنچا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں ایسی باتیں نہیں کرنا، نہ ایسی باتیں نہیں کرنا، انا ہدیناہ السبیل، سیدھا راستہ ہم نے ہر ایک کے پاس پہنچایا ہے، ورنہ تو پھر حساب کتاب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے، پھر اللہ کو تو کل تو سارے کھڑے ہو جائیں گے یا اللہ ہم تک تو بات ہی نہیں پہنچی، اللہ پاک کرے نہیں ایسا ہے ہی نہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، صحیح اور غلط کی سمجھ میں نے دی ہے تمہارے اندر، کل مجھے تم نہیں کہہ سکتے، 7 قسمیں کھا لی اس بات کے اوپر،
اور دوسرے یہ بھی کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل، سیدھا راستہ ہم نے ہر ایک تک پہنچایا ہے، ہر ایک تک پہنچایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ ہم اسکول میں آتے ہیں، ایک ٹیچر آتا ہے، ٹیچر سے آپ ٹیچر کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ دو بچے بیٹھے ہیں، وہ ان کو ہوم ورک دیتا ہے کہ کل بچوں کر کے آنا، اور آپ کو یہ بھی کہہ دے گا دیکھنا یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیچر چاہتا ہے کہ وہ ہوم ورک نہ کر کے آئیں؟ نہیں، اس کو پتا ہے میں 1 سال سے اس کو پڑھا رہا ہوں، اس نے بات ماننی ہی نہیں ہے کسی صورت کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے اس علم کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے، جو علم بہرحال ایک ناقص علم ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے کامل علم کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستہ تو میں ہر ایک کو بتاؤں گا۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز نہیں چھوڑنی، کچھ چھوڑیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہاں جی۔ وہ ایک آدمی نے کیا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ذرا سی سائڈ کی کر کے بات ہے، میں آپ کو اتنا حیران ہوتا ہوں اس بات پر، کبھی کبھار آپ یقین کریے کہ کیونکہ میرا یورپ امریکہ بہت جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ جانا ہوتا ہے، آپ یقین کرو غیر مسلم ہیں، ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا جرم جھوٹ بولنا ہے۔ ہاں، یعنی ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، تو چلتے چلتے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہاں اتنی سی کوئی ایک بات بھی غلط ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جھوٹا ہے، اب اس کی اب کسی بات کو یقین نہیں کرتا، کسی بات کو نہیں مانتا۔ تو کیا اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولو؟ نہیں، اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سچ اور جھوٹ کا فرق، سیاہ اور سفید کا فرق تو میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ اب آگے سن لو، قد افلح من زکاها، دیکھو اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرنا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقد خاب من دساها، اور اگر تم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ The true meaning of success کیا ہے؟ اپنے اختیار کا صحیح استعمال۔ ٹرو میننگ آف سکسیس کیا ہے؟ اپنے اختیار کا صحیح استعمال، اور صحیح استعمال ہم جانتے نہیں، صحیح استعمال ہم جانتے نہیں، اسی لیے تو انبیاء کی بات سننا ضروری ہے۔ صحیح استعمال ہم جانتے نہیں، بچہ اپنی جان کا صحیح استعمال جانتا نہیں، اس لیے تو ماں باپ کی سننا ضروری ہے۔ ہاں، انسان کے بچے کو اللہ نے بالکل جاہل پیدا کیا ہے، بالکل جاہل، تاکہ وہ سیکھنے والا بنے، تاکہ وہ کیا بنے؟ سیکھنے والا۔ ہاں، بکری کا بچہ 2 دن کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے، بکری کو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، پری پروگرامڈ ہے۔ چوہے کا بچہ بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے، یہ بات اس کو اس کی ماں نے چوہیا نے تھوڑی سکھائی ہے، ہاں جی، پری پروگرامڈ اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے، یہ تیرا دشمن ہے، بھاگ یہاں سے۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکل کے فوراً کیسے تیرنے لگتا ہے؟